صحیح تبلیغی وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کے مطابق تبلیغ کا کام کرے، اور غلط وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے کام کرے۔ اور چونکہ بہت سی چیزوں کو چھپایا گیا، تستر سے کام لیا گیا، نظر انداز کرنے سے کام لیا گیا، بات بڑھنے نہیں دینے کے لیے کوشش کی گئی، اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے سامنے بہت سی باتیں ہیں بھی نہیں۔ مثلا ایک بات بہت پوائنٹ کی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ دشمن کو ایک بات ذہن میں تھی کہ اس کو کیسے کیش کرنا ہے، وہ یہ کہ انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب 10 آدمیوں کے نام مقرر کیے تاکہ وہ امیر مقرر کر لے، انہوں نے کوئی شورا نہیں بنائی تھی، انہوں نے امیر مقرر کرنے کے لیے 10 نام مقرر کیے تھے حضرت عمر کی اتباع میں۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 نام مقرر کیے تھے کہ بھئی تم ان میں سے کسی کو اپنا امیر بنا لو، ایسے ہی حضرت نے 10 نام مقرر کیے تم اس میں سے اپنا کسی کو امیر بنا لو۔ تو ان 10 کے اندر فیصل میاجی محراب کو بنایا گیا، آپ لوگوں کے علم میں ہوں گی یہ ساری تفصیلات۔ میاجی محراب وغیرہ نے اس وقت کوشش یہی کی تھی کہ ہم حضرت مولانا سعد صاحب کو اسی وقت امیر ڈکلیئر کر دیں، اس واسطے کہ اس میں بڑے بڑے لوگوں کی رائے تھی، حتیٰ کہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی یہی تھی کہ مولانا سعد صاحب کو امیر ڈکلیئر کر دیا جائے، لیکن وہ اس وقت وہاں کے حالات کے اعتبار سے بات نہیں مناسب چل رہی تھی۔ تو اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ مولانا اظہار صاحب کو، چونکہ حضرت شیخ الحدیث نے لکھا تھا کہ مولانا اظہار صاحب جو ہے نا وہ مولانا سعد صاحب کی ایسی تربیت کریں کہ وہ کام کو لینے کے قابل ہو جائیں، لے کے چل سکیں، اپنے دادا کے کام کو لے کے چل سکیں۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث کی حضرت مولانا اظہار صاحب کو خاص طور پر نصیحت تھی، اس وجہ سے ان کو فیصل کے طور پر رکھ دیا گیا۔ حضرت مولانا انعام صاحب کے صاحبزادے مولانا زبیر صاحب تھے، ان کو فیصل کے طور پر رکھ دیا گیا، ان کو رکھ دیا گیا، یہ 3 فیصل ہو گئے۔ ایک بات سوچنے کی ہے آپ لوگوں کو، وہ یہ ہے کہ جن 10 لوگوں کے نام حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لیے تھے، اس میں مولانا سعد صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ مولانا زبیر صاحب کا قصور ہے، اور مولانا انعام الحسن صاحب کی جو حیثیت ہے، شخصیت ہے، وہ متفق علیہ تھی، اتنی وزندار تھی کہ جس کی حد نہیں، اور ان کی بصیرت سب لوگ مانتے تھے، بہت عجیب قسم کے ولی اللہ تھے وہ، ان کی ولایت بہت عجیب تھی۔ میں 2 مہینے کی ترتیب میں کئی مرتبہ رہا ہوں حضرت کے پاس، حضرت کے دور میں نظام الدین میں، اور پیچھے جو حصہ تھا جہاں پہ چھوٹی سی ہریالی بنی ہوئی تھی، اس میں حضرت عصر کے بعد بیٹھتے تھے، ہم عصر کی نماز پڑھتے ہی جا کے بیٹھ جاتے تھے تاکہ اتنی دیر صحبت حاصل رہے، بلکہ بہت عرصے تک میں نے بہت غور سے دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ خیر ہم کیا، ہماری نظر کیا، ہم کیا دیکھ پاتے بزرگوں کو، لیکن بہت محسوس کیا کہ بہت عجیب و غریب قسم کے اولیاء اللہ میں سے تھے، وہ بڑی فراست والی تھی۔ انہوں نے جن 10 ناموں کو لکھا ہے، نام مقرر کیا تھا، اس میں سے اس وقت جتنے اختلاف کرنے والے لوگ ہیں ایک بھی نام نہیں ہے، نہ گجراتیوں میں سے کسی کا نام ہے، حالانکہ کتنے بڑے بڑے لوگ وہاں پہ سامنے تھے، نہ علی گڑھ والوں میں سے کسی کا نام ہے، نہ بنگلور والوں میں سے کسی کا نام ہے، حالانکہ سفر میں، حضر میں، پروگرام لینے میں، دینے میں ایسا لگتا تھا جیسے یہی لوگ شو پیس سامنے یہی لوگ رہتے تھے نا۔ یہ بات معلوم تھی دشمن کو، اور اس کا اثر بھی تھا تھوڑا سا۔ وجہ اس کی ہے کہ ہر جگہ مخلص غیر مخلص سبھی ہوتے ہیں، کوئی بھی میری دم پہ انگلی رکھے، پیر رکھے گا تو بلی کی دم پہ بھی پیر رکھے تو پنجہ مار دیتی ہوں، سمجھ میں آ رہا نا۔ تو جو مخلص ہے، جو برداشت کرنے والے لوگ ہیں، بڑے ظرف والے لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، وہ الگ ہیں، ان پر آپ کوئی حکم نہیں لگا سکتے، لیکن سارے اس میں مخلص ہی تھے ضروری نہیں ہے۔ تو ان کو بڑی تھی وہ چیز، پہلے سے ایک چبھن تھی اس بات کی، اس کی وجہ سے حضرت مولانا سعد صاحب کو ہمیشہ مجروح کرنے، نقصان پہنچانے، ان کی مخالفت کرنے کی بات عرصے سے چل رہی تھی۔ ہمیں نہیں پتا ہے اس بات کا، چونکہ ہمیں نہیں بتایا گیا، بڑے لوگ، بڑے ظرف والے لوگ ایسی چیزوں کو لاتے نہیں تھے امت کے سامنے تاکہ نقصان نہ ہو، مگر وہ سالوں سے چل رہی تھی بات۔ نہیں ہم نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کی کوئی بیس نہیں تھی، مگر چونکہ اصل مسئلہ لوگوں کو بعد میں سمجھ میں آیا کہ وہ حیدرآباد کا مسئلہ نہیں تھا، وہ مولانا سعد صاحب کے خلاف کا مسئلہ تھا، مسئلہ حیدرآباد کا نہیں تھا، وہ مولانا سعد صاحب کو ڈیمیج کرنے کا، ان کو متاثر کرنے کا، ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کا ایک حرکت تھی۔ وہ بعد میں پتا چلا لوگوں کو، تحقیقات بھی ہوئی اس کی، پہلے اندازہ نہیں تھا اس بات کا، پہلے سمجھ رہے تھے کہ ہم یہیں کے کچھ لوگوں کو اعتراض ہے، شاید نہیں، یہاں کے لوگوں کو نہیں ہے اعتراض، بات وہیں سے چل رہی تھی، وہ وہاں کے کچھ لوگوں سے چل رہی تھی وہ
وہ ہوتے ہوتے جو تم پیدا مار توڑ انتشار خلفشار چلا 3-4 سال تک چلا، وہ دب گیا. کون سی چیز کب تک چلتی؟ تھوڑے دن ہوتی گڑبڑ، اس کے بعد پھر خاموشی ہو جاتے، سب ادھر ادھر ہو کے اپنی جگہ ہو گئے. کام اللہ نے چلانا شروع کر دیا، اجتماعیت کی شکل بھی آ گئی، انتشار بھی تھوڑا کم ہو گیا، ساتھیوں میں بھی تھوڑا جوڑ نسبتاً بڑھ گیا اور حلقے اطاعت کے اوپر آ گئے. سب لوگ بولے کہ نہیں بھائی مرکز ہمارا نظام الدین ہمارا مرکز ہے اور ساتھ صاحب ہمارے امیر ہیں، ہم اطاعت کریں گے. تو اطاعت والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص سہولت عطا فرما دی اور کام کے لیے جو رکاوٹیں دشواریاں ہو رہی تھی وہ نہیں رہیں. بات ختم ہو جانا تھا نا. آپ کو اگر مشورے کے شورا کے اوپر، حیدرآباد کی شورا پر کوئی اعتراض ہے تو بات ختم ہو جانا تھا. یہ جیسے ہی دبا ایک تیسرا مسئلہ اٹھا کہ بھائی عالمی شورا ہونا چاہیے. کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی وجود ہی نہیں تھا نا ابھی اس کا پہلے سے. پھر اچانک کہاں سے اٹھ گیا ہے مسئلہ ہے عالمی شورا ہونے کا. عالمی شورا ہونا وہ پڑوس میں جا کے وہاں سے شورا طے ہوگی. کیوں؟ وہ تو پڑوس والے بولے تم لوگ ہی ہمارے کو بولے نا. ہم بولے ہم کب بولے؟ تو بولے دیکھو یہ لیٹر آئے ہیں نظام الدین سے، لیٹر وہاں پہنچے ہوئے اور نظام الدین والوں کو خبر نہیں ہے. شرارت نہیں ہوتی. مطلب یہ کہ یہ ایسی چیز ہے نا جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ پری پلان ہے، ایک پری پلان چیزیں ہو رہی ہیں یہ، اور کون کر رہا وہ نہیں معلوم ہو رہا پورا، لیکن کیا ہو رہا ہے وہ تو ہر ساتھی کو سمجھنے کی چیز ہے. عالمی شورا کا مسئلہ ایسا فرمایا کہ بھائی عالمی مشورہ ہوا کرتا ہے، عالمی شورا نہیں ہوا کرتی کوئی. مشورہ پورے عالم کا ہوتا ہے، شورا کیا ہوتی ہے؟ اب نظام الدین میں بیٹھ کے سب کو لگانا فون کہ بھائی یہاں پہ مشورہ ہو رہا تم لوگ بولو. ایسی کیسی بات ہوئی؟ کبھی ہوا ایسا؟ تو بولے بھائی نظام الدین پر کوئی حاکم نہیں ہے دعوت کے معاملے میں. نظام الدین حاکم ہے پوری دنیا پر. دوسری جگہ طے کر کے آپ یہاں پہ نہیں تھوپ سکتے کوئی چیز. یہاں طے کرے سو چیز پوری دنیا میں ڈسٹریبیوٹ کی جائیں گی. تبلیغ کے معاملے میں، دعوت کے معاملے میں بالکل صحیح ترتیب زمانے سے چل رہی ہے، وہ پہلے سے چل رہی ہے. وہ بہرحال یہ کہ وہ عالمی شورا کے مسئلے کو جو ہے نا نہیں مانا مولانا نے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی یہ ہوئی کہ اللہ پاک نے حفاظت بھی فرمائی، چونکہ پھر عالمی شورا کے اندر جو لوگ تھے ان کے ساتھ بہت سی تہمتیں لگ گئی بعد میں. اگر خدا نہ خواستہ وہ لوگ ہوتے تو یہ نظام الدین بھی پھنستا اس میں. اللہ نے بچا لیا. یہ قصہ ابھی ختم بھی نہیں ہوا، پتہ نہیں پہلے سے پلان تھا کیا تھا. ایک اسکینڈل سامنے آ گیا. اگر اسکینڈل پہلے سے آنا طے تھا پھر اس میں نظام الدین کو پھنسانا چاہ رہے ہوں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. جو سمجھنے والے ہیں وہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اس بات کو. خیر اللہ نے اس بڑے فتنے سے بچا لیا، مولانا کو بھی، مرکز کو بھی بچا لیا، اس بڑے دعوت والے کام کو بچا لیا. اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہو گئی کہ عالمی شورا نہیں بنی. آج جو ہے نا عالمی شورا اگر بنی بھی ہوتی تو مرکز پہ بڑی مصیبت اور افتاد آئی بھی ہوتی. عالمی شورا کا مسئلہ ختم ہو گیا نا. بات ختم ہو جانا چاہیے تھا. ایک آدمی کام کر رہا اس کو کام کرنے دینا تھا. میرے کو تو گھسم گھسا کرنا ہے اصل میں ایک دوسرے منشے سے لگا ہوا ہوں کام کے پیچھے. ان کو امیر کون بنائے؟ اب وہ مسئلہ جب ٹھنڈا پڑ گیا ان کو مولانا صاحب کو امیر کون بنائے یہ مسئلہ چلا. ارے کون بنائے کیا بھائی؟ ایک آدمی امارت کر رہا ہے ایک زمانے سے، اور کون بنائے کیا؟ کون سنبھال رہا ہے؟ کون انتظام کر رہا ہے؟ ڈومینیشن کس کا ہے؟ وہ کھیل ہے کوئی معاملہ چلا. اب چھوٹا سا مدرسہ چلا کے دیکھو، چھوٹا سا ادارہ چلا کے دیکھو، پتہ چل جاتا ہزاروں لوگوں کی آمد و رفت ہے. پوری دنیا کے تقاضے آتے رہتے ہیں، پوری دنیا کے مشورے ہوتے ہیں، پوری دنیا کی ذمہ داریاں تقسیم کی جاتی ہیں، پوری دنیا میں جماعتیں بھیجی جاتی ہیں، آنے جانے والوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، رہائش کا انتظام کیا جاتا ہے. یہ وہ اللہ مطلب کوئی ابھی بنگلہ دیش کے اجتماع میں 142 ملکوں کے لوگ جمع تھے. کتنے ہیوج اسکیل کے اندر کام ہے وہ کوئی معمولی انتظام نہیں ہے وہاں کا. ان کو امیر کون بنائے یہ مسئلہ اٹھا دی. امیر مقرر ہونے کے واسطے میں نے کتاب میں جب تحقیق کی اس مسئلے کی تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں اس کی تحقیق ملی. انہوں نے جو بحث کی ہے وہ تو خلافت المسلمین، امیر المومنین جو ہوتا ہے نا اس کے بارے میں کی ہے، مگر ہم اس کو قیاس کر کے یہاں منطبق کر رہے ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ بھی ایک بہت بڑے پیمانے پر، بہت بڑی تعداد کے اوپر، بڑے سرکل کے اوپر، بہت بڑے کام پر ذمہ داری کا مسئلہ ہے. تو بہت حد تک اس سے مشابہت ہے. اسی مشابہت کی وجہ سے قیاس کیا جا رہا ہے. تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امیر جو مقرر ہوتا ہے وہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے، آٹومیٹکلی امیر ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ حضرت شاہ صاحب نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی امیر ہوئے ہیں.
امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جو بنے. کیوں؟ اس واسطے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن لوگوں کے نام دیے تھے جب ایک ایک کر کے وہ ختم ہو گئے, صرف حضرت علی تنہا رہ گئے, تو اب کون تھا؟ وہی تھے, لہذا وہ امیر بن گئے. یہ لکھا حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے بعد آپ کا. پھر حاشیے پہ ایک بات لکھی ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ انصار اور مہاجرین کی ایک بڑی تعداد مدینہ منورہ میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کی, پھر اس خطوط جو ہے نا روانہ کیے گئے. یہ بات حاشیے پہ لکھی ہوئی ہے. ہم حاشیے والی بات کو بھی مان لیں, کوئی حرج نہیں ہے. متن والی اصل کتاب والی بات کو بھی مان لیں, کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ اصل کتاب میں ذکر کرنا اس کی دلیل ہے کہ یہ بات صحیح ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. نہیں تو شاہ صاحب کیوں لکھتے اتنے بڑے عالم؟ شاہ صاحب بولے تو ہندوستان میں دین کا علم, قرآن کا, حدیث کا جن کے راستے سے آیا وہ آدمی ہے. شاہ صاحب بولے تو, شاہ ولی اللہ صاحب بولے تو پورے علماء دیوبند کے سب سے بڑے, مکتب دیوبندی کے سب سے بڑے آدمی وہ شاہ ولی اللہ کہلاتے ہیں. انہوں نے ایک طریقہ یہ لکھا ہے. دوسرا طریقہ لکھا ہے کہ سیطرہ, یعنی کسی چیز پر آدمی کو کمانڈ مل گیا اور اس کے انتظام کو سنبھال لیا, اس کو ڈومینیٹ کر لیا, تو اس کی امارت منعقد ہو جاتی ہے, وہ امیر ہو گیا, اس کی اطاعت سب کے ذمہ واجب ہو جاتی ہے. تو ان کو تو 20 سال سے سیطرہ حاصل ہے, استیلا حاصل ہے. 20 سال سے انہوں نے اس کو ظاہر عملاً قابو پائے ہوئے, اس کے اوپر کر ہی رہے وہ کام. وہ طریقے سے بھی انہوں امیر بنتے ہی بنتے ہیں. مسئلہ شورا کا تھا کہ بھائی شورا بناؤ, تو مولانا فرمایا کہ بھائی نظام الدین میں کون سا کام بغیر مشورے کے ہوتا ہے؟ ٹائم مقرر ہے, مشورہ روزانہ ہوتا ہے, ہر جزیے پہ مشورہ ہوتا ہے, ساری کاپی بنائی جاتی ہے, برس برس کی کاپیاں پڑھی ہوئی ہوں گی نظام الدین کے اندر, کوئی بھی آدمی کبھی بھی مشاہدہ کر سکتا ہے. بغیر مشورے کو تو یہاں نہیں ہو سکتا. نہیں بولے نامزد شورا ہونا, فلاں 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 نام کے شورا ہونا. مولانا بولے جھگڑا ختم کرنے کے لیے, انتشار ختم کرنے کے لیے, ٹھیک ہے وہ شورا بنا دی, شورا بھی بنا دی. اب شورا نہیں ہے ویسی بات نہیں ہے, نامزد شورا بھی ہے مرکز کی. نامزد شورا بنانے کے بعد میں مسئلہ یہ تھا کہ بھئی یہ شورا کس کو مشورہ دیں گے, اس کا امیر کون رہے گا؟ شورا کا کام تو مشورہ دینے کا ہے نا بھائی, ڈیسیژن لینے کا تو نہیں ہوتا. تو ڈیسیژن کون لیں گا, مشورہ کس کو دیا جائے گا؟ تو سب شورا والے بولے آپ ہیں نا بھائی, آپ ذمہ دار ہیں, آپ امیر ہیں. صاحب کو وہاں صاحب شورا سے امیر بن گئے. یہ تین ہی شکلیں ہیں, سمجھ آ رہا نہیں آ رہا؟ شورا سے بھی امیر بنے, سیطرہ سے بھی امیر بنے, اور بائی ڈیفالٹ بھی امیر بنے. اللہ نے اپنی قدرت سے یہ تینوں شکلیں وہ جمع فرما دی. بات تو ختم ہو جانا چاہیے تھا نا. ارے یہ تو مسئلہ بالکل الٹا ہی ہو گیا بولے. اب اس کے بعد میں اس مسئلے کو چلایا گیا کہ انہوں باتوں میں غلط باتیں بہت بولتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ کہانی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, یہ سمجھ لیجیے آپ. ایک طرف امیر ہے, صحیح ہے یہ بات, 1% بھی صحیح نہیں ہے یہ بات, 1% بھی نہیں صحیح. کیوں؟ اصل 2 سیٹ اپ ہیں جو چلائے جا رہے ہیں. ایک سیٹ اپ شورا مال امیر, امیر اور شورا دونوں والا, چونکہ نظام الدین بغیر شورا کے کبھی نہیں رہا. نظام الدین بغیر شورا کے کبھی نہیں رہا. یہ بات اگر کوئی کہے کہ وہاں شورا نہیں ہے تو مشاہدے کے خلاف ہے, حقیقت کے خلاف ہے, ثبوت کے خلاف ہے. پہلے دن سے وہاں پہ ثبوت موجود ہے, شہادت موجود ہے. ہر بات, ہر جزیے کا مشورہ ہوتا ہے. اس میں بھی مولانا سعد صاحب کا رجحان یہ تھا کہ نہج پر باقی رکھنے کے لیے شورا کی ترتیب وہی ہو جو مولانا الیاس صاحب کے زمانے میں تھی, جو مولانا یوسف صاحب کے زمانے میں تھی, جو مولانا انعام صاحب کے زمانے میں تھی. اصل نہج کو باقی رکھنے کی زیادہ فکر مولانا صاحب کو ہے. وہ چاہتے تھے کہ شورا کی ترتیب وہی ہو. یہ لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ نہیں شورا نامنیٹ ہو, کیونکہ ان کے زمانے میں شورا نامزد نہیں تھی, فلاں 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 شورا کیا بولتے. سمجھ میں آ رہا نہیں؟ خیر ان کے لوگوں کے اصرار پر مولانا نامنیٹ شورا بھی رکھے, معلوم ہی ہے آپ لوگوں کو. تو ایک سیٹ اپ ہے امیر اور شورا دونوں ہونے کا, ایک سیٹ اپ ہے بغیر امیر کے شورا ہونے کا. ایک طرف شورا ہے, ایک طرف امیر ہے بول کے جو بولتے ہیں تو غلط فہمی میں مبتلا کرتے ہیں. حقیقت ویسی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ 2 سیٹ اپ چاہ رہے ہیں کچھ لوگ. ایک چاہنے والے یہ ہیں کہ امیر اور شورا دونوں ساتھ ساتھ ہوں. جب امیر نہیں ہوگا تو شورا کس کو مشورہ دے گی؟ امیر نہیں ہوگا تو فیصلہ کیسے کیا جائے گا؟ سیرت میں کیا ملتا ہے, اسلامی تاریخ میں کیا ملتا ہے, سنت میں کیا ہے؟ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب آپ جانتے ہوں گے, وفاق المدارس کے صدر تھے. مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص الخاص شاگردوں میں علامہ رفیق احمد صاحب اور مولانا سلیم اللہ خان صاحب.
یہ دونوں حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت خاص شاگرد تھے پہلے. وہ فرماتے تھے مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ میری ناک ہیں یہ دونوں. پھر وہ ادھر پڑوس میں چلے گئے, وہاں وفاق المدارج کے صدر بن گئے, کشف الباری کے مصنف, بخاری شریف کے جو شارح ہیں, وہاں تقی عثمانی صاحب کے بھی استاد ہیں, وہاں رفیع عثمانی صاحب کے بھی استاد ہیں, بڑے لوگوں کے استاد ہیں. اب وصال ہو گیا, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, ابھی حال میں ہی ہوا ہے. ان کو لکھا گیا کہ بھائی یہ دو سیٹ اپ ہیں, شورا, خالی شورا, اس کا کوئی امیر نہیں ہونا, جب مشورہ کرنا ہے جبھی کوئی فیصلہ بنا لیں, فیصل بنا لیں گے, اس کا کوئی امیر مستقل نہیں ہوگا. ایک شورا مال امیر. تو جو مولانا صاحب نے خط لکھا تھا ان کو, ان مولانا صاحب کو مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے لکھا کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ صاحب علم ہیں, میں آپ کو عالم سمجھ رہا تھا. بولے کیسا پوچھا آپ نے یہ بات؟ یہ بات پوچھنا خود بتا رہا ہے کہ زیادہ صلاحیت نہیں ہے, حالانکہ بہت بڑے عالم ہیں, بہت باصلاحیت ہیں, ایسی بات بھی نہیں ہے کہ ان کی صلاحیت کم ہے, مگر حضرت چونکہ ان سے بہت بڑے ہیں اس واسطے ان کو حق پہنچتا ویسا بولنے کا. ہمیں نہیں حق پہنچتا کہ اس جملے کو بول کے ہم ان کی توقیر کم کریں, لیکن مولانا کا یہ جملہ نقل کر رہا ہوں میں بات سمجھ میں آ جانے کے واسطے. فرمایا کہ یہ کہاں سنت میں ہے, یہ کہاں ہے کہ خالی شورا ہو اس کا کوئی امیر نہ ہو. تو یہ دو سیٹ اپ ہیں جو شروع سے تبلیغ کا کام جب سے چلا شورا مال امیر کے سیٹ اپ میں ہے, اور سیرت میں بھی یہی ہے. اب کچھ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ خالی شورا ہو اس کا کوئی امیر نہ ہو. بھلا بتاؤ یہ کیسے؟ اور مزے کی بات بتاؤں میں آپ سے, آپ اس سے دشمن کو فوراً پہچان سکتے ہیں. خالی شورا ہونا, اس کا امیر نہیں ہونا, اور وہ شورا میں سے آدھے جو ہے نا ایک ملک کے رہنا, آدھے دوسرے ملک کے رہنا, اور ایسے دوسرے ملک کے رہنا جن کی دونوں میں ایک سیکنڈ نہیں بنتی. سوتنوں سے زیادہ دشمنی ہے. سمجھ آ گیا نہیں؟ سمجھنے کی بات ہے کہ کیا چاہ رہا تھا دشمن. اس کا کوئی مرکز بھی نہیں ہونا, اس کا کوئی امیر بھی نہیں ہونا, آدھے ادھر کے رہنا, آدھے ادھر کے رہنا, ان میں مشورہ کرنا, باری باری سے فیصل مقرر کرنا. اب جب بھی مشورہ کرے روزانہ جتنے بھی امت کے تقاضے آئیں 10 کو ملا لینا, تبھی تو ہوگا نا بھائی مشورہ. 5 ادھر سے ملانا, 5 ادھر سے. بنگلہ دیش والا تو بعد میں شریک کرے, لوگ واؤ کاؤ 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 کرے, تو نہیں تو خالی ادھر کے معلوم ہی آپ لوگوں کو کیا کہانی ہے. کیسا ملاتے, کیسی بات کرتے. ادھر کا فیصل رہا تھا, ادھر والے خاموش بیٹھتے, میں اور آپ خاموش بیٹھتے, یہ دوسرا جو مہربان بیٹھے ہوئے ہیں نگرانی کر لیتے ہوئے خاموش بیٹھتے, کرنے دیتے آپ کو کام. وہ پہلی بات جو میں نے نقل کی تھی آپ کو, وہ اس وجہ سے نقل کی تھی کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس دن اس کا ہیڈ آفس دوسری جگہ ہو جائے گا اس دن ہم اس کو بند کر دیں گے. یہ چال تھی میرے دوست, وہ تو اللہ نے بچا لیا. اللہ نے بچا لیا کہ مولانا سعد صاحب نے اس سجیشن کو رد کر دیا, قبول نہیں کیا. تجویز تو آئی تھی حضرت من, اور وہ تجویز بالکل فیک تھی, یہ بھی معلوم ہوگا آپ کو, جھوٹی تجویز تھی وہ. اس لیے کہ مولانا جب گئے تھے وہاں پر تو ان کے سامنے بات آئی کہ بھائی شورا بنانا ہے. کہتے انہوں بولے ہم کب بولے بھائی شورا بنانا ہے بول کے؟ تو بولے نہیں, نظام الدین سے خط آیا تھا. تو بولے نہیں ہم نے تو نہیں بھیجا کوئی. تو انہوں نے نکال کے دکھا دیا. تو وہ نظام الدین میں بیٹھے سے لوگوں کی شرارت یہ تھی کہ انہوں نے ان لوگوں کو بھڑکا دیا تھا, اور یہ معلوم ہی نہیں ذمہ داروں کو. وہاں سے آنے کے بعد میں جب یہ مسئلہ چل رہا تھا, میں بھی تھا اس نظام الدین کے گزشتہ 1.5 سال پہلے کے مشورے میں, 2 سال ہو گئے قریب قریب, اس پرانے کے مشورے میں بھی تھا. اس میں وہاں کے لوگوں نے ان صاحب کو جنہوں نے خط لکھا تھا پکڑ لیا. یہاں ہندوستان کے پرانے لوگوں نے, پورے ہندوستان کے پرانے جماعت تھے, سب کو معلوم ہو گئی بات, سب پکڑ لیا ان کو مجمع میں. بولے آپ نے کیسا لکھا, آپ نے ان کو کیسے لکھا مگر یہاں کے ذمہ داروں کی اجازت منظوری کے بغیر؟ تو بولے مجھ سے غلطی ہو گئی, ہم تھے وہاں پہ جس وقت یہ بات ہو رہی تھی, مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ کوئی غلطی بولنے کی بات ہے, کوئی غلطی ہو گئی؟ ایون حتیٰ کہ حضرت مولانا یعقوب صاحب جو ہیں انہوں نے تک ان صاحب سے کہا کہ بھائی یہ جھگڑا ہمارا یہاں پہ تھا, تو یہ مسئلے کو لے کے وہاں کہیں کو گیا ہے؟ سب کے سامنے پوچھے انہوں, یہ جھگڑا تو یہاں تھا ہمارا, تو اس مسئلے کو لے کے وہاں کہیں کو گیا؟ ایک نہ دو, خاموش. تو معلوم ہوا کہ وہ سجیشن بھی بالکل فیک تھا, جھوٹا تھا. اور اللہ نے حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کو جو بصیرت دی, بہت عجیب و غریب بصیرت والے آدمی ہیں, فوراً پوری بات سمجھ گئے انہوں.
اس کو انہوں نے کہا کہ یہ منظور نہیں ہے. کتنے بھی نام ہے, یہ جو مولانا طارق جمیل صاحب وغیرہ بولتے ہیں نا, میں خود موجود تھا اس میں, ہم لوگ دستخط کرے سوئے. بھائی تم سجیشن کی دستخط کرے تھے, سجیشن میں تم موجود تھے. جو اصل فیصل ہے, ہر وقت جو فیصل رہتا ہے, برسوں سے فیصل رہتا ہے, رائے میں بھی وہی فیصل ہوتا ہے, کاکرل میں بھی وہی فیصل ہوتا ہے, نظام الدین میں بھی وہی فیصل ہوتا ہے. اس نے منظور کیا تھا کیا اس کو؟ جب نہیں کیا تھا تو بولے میں تھا اس میں, میں تھا. تمہارے رہنے سے کیا ہوتا؟ ہو آر یو اس معاملے میں؟ تمہارے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا. جو اصل ذمہ دار ہے, جب اس نے منظور نہیں کیا تو وہ چیز ڈسمس ہو گئی, اور ویسے آئی تھی غلط تجویز وہ. تو یہ یوں چلی سو ہے کہانی میرے بھائیوں. حضرات علماء کرام سے میں بہت باادب طریقے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں, کیونکہ یہ جملہ بھی بے ادبی کا ہے کہ سمجھنے کی کوشش فرمائیں. سمجھ ہی رہے ہوں گے آپ کو. ہو سکتا ہے کہ یہ تفصیلات آپ کے سامنے نہ آئی ہوں, اس کی وجہ سے غلط فہمی ہو گئی ہو. بات اصل بالکل دوسری ہے. غلط فہمیاں جو ہے نا یہاں کے لوگوں میں بھی پیدا کی گئی, ادھر کے لوگوں میں بھی پیدا کی گئی, دارالعلوم میں بھی پیدا کی گئی, مرکز کے رہنے والوں میں بھی پیدا کی گئی. کچھ اچھے لوگ بھی تھے, ان کو غلط فہمی کا شکار بنا دیا گیا. مولانا ابراہیم صاحب نے 10 مرتبہ تو بھی کہا کہ میں جاؤں گا مرکز کو, پھر نہیں جا سکے. اب مضبوط رائے بنا لی اپنے, میں نہیں جاؤں گا بول. لیکن شروع میں تو یہی بولتے تھے کہ میں جاؤں گا.